یہ جو ارجنٹ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، میں ایز اے تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے میں ان تمام فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں، چونکہ یہ جو لاگو کیا گیا ہے یہ صرف پنجاب کے 6-7 شہروں کے لیے ہے، لیکن اگر انہوں نے 14 دن کا لاک ڈاؤن کیا ہے سکول کالجز کے لیے تو وہ پورے پاکستان کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بھئی پنجاب کے 5-6 شہر 7 شہر بند ہوں گے، باقی پورا پاکستان کھلا ہے۔ اگر صوبوں نے ہی 18ویں ترمیم کے تحت اپنا فیصلہ کرنا ہے تو کم سے کم پورا پنجاب تو ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے ہی دیے ہیں ایک ترمیم کے تحت تو کم سے کم پورا پنجاب تو ہو۔ یہ کیا ہے کہ 7 شہر بند ہوں گے، کچھ 7 شہروں کے ساتھ یہ سوتیلی مار کا سلوک کیوں ہے؟ لاہور ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، گجرانوالہ ہو، راولپنڈی ہو، باقی شہر بھی تو پنجاب کے ہیں نا۔ یہاں اتنا زیادہ کرونا تو یہاں پر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اثرات بزنس کے، کاروبار کے ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ ابھی تک کاروبار جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن میں نہیں آیا جو کہ پہلے ہوتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ اس کے آج بھی آپ آ کر دیکھیں کہ ہمارا فروری یا مارچ یا اپریل، اس کے علاوہ سال میں اب رہ تو بزنس جو ہے وہ 4-5 ماہ کا رہ گیا ہے۔ یا کپاس ہوتی ہے تو کپاس کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے کہ 50% کپاس ہوئی نہیں ہے، جس کے ریزلٹ یہ ہیں کہ یہاں پر تو روز ٹی وی پر آ رہا ہے نا کہ جی آلو اتنے مہنگے ہو گئے یا انڈے مہنگے ہو گئے یا سبزی مہنگی ہو گئے۔ میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ سے، چونکہ میرا کپڑے کا ایک بزنس، صرف کپڑے کے جو ریٹس ہیں وہ 3 ماہ میں 30 سے 40% انکریز کر گئے ہیں۔ 30 سے 40% صرف 3 ماہ میں۔ تو اس کی حالت یہ ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کپاس نہیں ہوئی اور کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ امپورٹ کی چھوٹ دے دی ہے۔ وہ کپاس جو بچے کو جو وہ انہوں نے امپورٹ کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بحران ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کپڑا جو ہے وہ اس کے لیے کپاس نہیں ہے، تو وہ 30 سے 40% مہنگا ہو گیا صرف 3 ماہ میں۔ اور ابھی گرمی جو ہے وہ کاٹن ہے ہی نہیں، تو ابھی گرمی کی ابتدا ہے، گرمی کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ رمضان شریف آنا ہے اور آگے 6 ماہ مسلسل گرمی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ خیر کرے کہ کاٹن ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ مطالبہ جو ہے یہ بالکل، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی جتنی پولیس کی روزی لگی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ پچھلے 20 سالوں میں اتنی روزی نہیں لگی ہوگی جو 2-3 ماہ کے یہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولیس کی روزی لگی، وہ پچھلے 20 سالوں میں نہیں لگی ہوگی۔ ایک دن میں انہوں نے 300 400 تاجروں کو گرفتار کر کے اور 2 3 ہزار روپیہ لے کے 500 لے کے 1000 لے کے انہوں نے چھوڑا ہے۔ اور ان کی تو عید لگ گئی تھی اور رمضان شریف میں بھی یہی حالت تھی۔ تو اب پھر یہ وہی دھندا شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا پولیس سے کہ خدا کے لیے ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ہاں اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی ہے تو پہلے تو پورے پنجاب میں کریں۔ اگر ان 7 شہروں میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے تو یہ کم سے کم اس 6 بجے کو 8 بجے کریں، اور ہفتہ اتوار کو تو ہم بالکل مارکیٹیں بند کریں گے ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یا ہمارے سے لڑائی لڑیں گے تو ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پولیس سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اپنے تھانے والوں کو، اپنے پولیس کو وہاں پر رکھیں، تھانے کے اندر رکھیں۔ اگر وہ تھانے سے باہر لے آئیں گے تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم انہیں کسی بازار میں اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ اندر داخل ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کوئی مارکیٹوں کو کسی کو بند نہیں کریں گے، بالکل ہم اس کے لیے تیار، چونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے جہاں جس کا دل کرے جب کرے یہ بند کر دیں، جب ان کا دل کرے کھول دیں۔ پہلے ہی بزنس نہیں ہے
ہم بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، پہلے گاہک نہیں ہے مارکیٹوں میں، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا یہ 6 بجے کہتے ہیں بند کر دیں، جب 6 بجے بند کرتے ہیں اس وقت آپ نے مارکیٹوں کے حشر دیکھے ہوتے ہیں کہ انسان سے انسان اتنا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ ایک میں کہتا ہوں 1 انچ کی جگہ کی فرصت نہیں ہوتی، تو وہاں پر اس وقت کرونا نہیں ہوتا۔ اور آپ دن میں دیکھتے ہیں کہ دن میں اتنا رش ہوتا ہے مارکیٹوں میں، اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کرونا نہیں ہوتا، کہ جب 6 بجے بند کرنے کے بعد پھر بھی وہی حالت ہے، اس وقت کرونا نہیں ہوتا، تو 6 سے 8 بجے تک یا 9 بجے تک تو انسان وہ تھوڑا سا آرام سے اپنے بزنس بھی ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رش بھی نہیں ہوتا، گاہکوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اپنے آرام سے جانا ہے۔ جب 4 بجے تو، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی 6:45 بجے تو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آگے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی تو اس لحاظ سے ابھی 1 منٹ ڈیلی مغرب کا ٹائم بڑھ رہا ہے۔ آگے 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رمضان شریف نے شروع ہو جانا ہے، تو جب رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو پھر تو رمضان شریف کا بزنس ہی، یہاں پر گرمی کا ماحول ہے، پورے جنوبی پنجاب میں آپ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہیں، وہاں یہاں پر تو روزے کے بعد ہی بزنس ہوتا ہے اکثر اوقات، تو اس وقت آپ مارکیٹیں آپ بند کر دیں گے۔ تو پچھلے سال بھی یہی حالت رہی ہے، بڑے لوگ پریشان ہوئے ہیں، بڑے لوگ پر سال میں 1 عید آتی ہے تو آپ نے بزنس مینوں کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اگر آپ نے ویسے تاجروں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں معذرت چاہوں گا کہ آج تھوڑی سی میری طبیعت بہت ہی، میں خالد قریشی صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنا جی بہت شکریہ خواجہ سلیمان صدیقی صاحب۔ حضور والا آپ کے سامنے ہے صورتحال تو ملک کی معاشی بدحالی، اس حوالے سے میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ شادیوں کا سیزن ہے اور لوگوں نے میرج کلب بک کرائے ہوئے ہیں، ان کو اخراجات کی ادائیگی کر چکے ہیں، اور تمام وہ کارڈز لوگوں کے تقسیم ہو چکے ہیں جن کی شادیاں فکس تھی۔ 14، 15، 16، 17، 18 ان تاریخوں میں تمام میرج کلب بک ہیں۔ اب ان میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا سامان بھی اشیاء خورد و نوش خرید لیا ہے۔ ان حالات میں اگر میرج ہال پر پابندی لگا دی گئی تو اس کے بھی بہت برے اخلاقی طور پر بھی اور دیگر حوالے سے بھی اثرات مرتب ہوں گے، لہذا شادی ہال جو ہے یا میرج کلب یا مارکیز ان کو مہلت دی جائے، معذرت چاہتا ہوں کہ وہ جو شادی کے فنکشن یا دیگر جو طے شدہ ہیں جو ان کو کرنے کی اجازت دی جائے، ان کے تمام فنکشن۔ میرے اپنے بیٹے کی شادی کے بھی کارڈ بھی تقسیم میں نے دوستوں میں نہیں کیے، چند دوستوں میں ہوئے، باقی کارڈ ابھی ہمارے خواجہ اشرف صاحب کے پاس ہے یا میرے پاس ہے گاڑی میں۔ تو 17 تاریخ کا ولیمہ ہے، تو اب وہ کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ یا تو دوستوں سے بھی ہمیں مایوسی ہوگی ہمیں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو، اب میں افسران کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے افسران دوست ہیں جو ذمہ دار ہیں ضلعی سطح پر، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جن کی شادیاں طے ہو چکی ہیں، جن کے فنکشن جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں، ان کو ان کی تقریب کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ کیا آ گیا ہے کہ جی 200 لوگ بھی یا 100 لوگ بھی اگر آپ کریں گے تو وہ گھر میں کریں گے۔ ڈی سی صاحب نے کل فرمایا کہ میرجز کلب میں تو بالکل نہیں ہوگا، آپ نے گھر میں کرنا، اور گھر کے لیے بھی آپ کو ڈپٹی کمشنر سے اجازت نامہ درکار ہوگا، وہ لازم ہوگا کہ آپ گھر میں بھی اگر چھوٹا فنکشن بھی کر رہے ہیں تو اس سے ڈی سی جناب مشروط کر دیا کہ ڈی سی صاحب کی اجازت لازم ہے۔ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، مہربانی فرما کر معاملات کو اس کی صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے احساس کیا جائے کہ معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ میرا یہ مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے کہ شادی ہالز پر بالکل پابندی نہ لگائی جائے، اور جن لوگوں کے طے ہو چکے ہیں فنکشن ان کو ان کی تقریب کرنے کی اجازت دی جائے۔ جیسا خواجہ سلیمان صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ تاجروں کے حوالے سے پہلے ہی حالات بہت ابتری کی طرف ہیں، لیکن جب پولیس آتی ہے اور پولیس کا رویہ ہے تو ایک پولیس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی۔ ظاہر ہے پولیس تو کہے گی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، پولیس کو اگر ایک بہانہ مل جائے کسی وقت بھی آرڈر کا تو پھر وہ ساری کسریں نکال دیتی ہے، اور جائز ناجائز گناہگار بے گناہ وہ سبھی اس میں دھر لیے جاتے ہیں۔ اس سے صورتحال بہت خراب ہوگی، لہذا ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کریں گے، اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ تھینک یو جی۔